دوستو عزیزو، الحمدللہ پر میں انجمن غلامان مصطفیٰ کے زیر اہتمام سالانہ شہادت امام حسین کانفرنس کی پہلی تقریب میں حاضر ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے اظہار خیالات کے لیے قرآن کریم سے دو مقامات سے آیات طیبات تلاوت کی۔ دوستو، شہید کا ایک معنی ہے گواہی دینے والا۔ کیا معنی ہے شہید کا؟ گواہی دینے والا۔ اس اعتبار سے ہر بندہ مومن، ہر کلمہ گو وہ لغوی طور پر شہید ہے۔ میں نے ایک مرتبہ کیا تھا کہ آپ تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں تاکہ لوگوں کو جگہ ملے۔ ایک ہی مرتبہ یہ کام مکمل کرنے کا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، شہید کا معنی ہے گواہی دینے والا۔ کس چیز کی گواہی دینے والا؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اسلام کی صداقت کی گواہی دینے والے ہر انسان کو لغوی طور پر شہید کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی ابتدائی جو آیت کریمہ کا حصہ میں نے پڑھا، اللہ کریم فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اولئک هم الصدیقون، یہ لوگ اللہ پر ایمان لانے والے اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے والے لوگ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم، یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں صدیق بھی ہیں، تصدیق کرنے والے ہیں، والشہداء اور شہید بھی ہیں، عند ربهم اپنے رب کی بارگاہ میں، لہم اجرہم و نورہم، اللہ تمام ایمان والوں کو اجر بھی عطا فرمائے گا اور قیامت کی ظلمتوں میں روشنیاں بھی عطا فرمائے گا۔ کہیے الحمدللہ۔ قرآن کریم نے بشارت سنائی، ہر ایماندار، ہر ایمان والا جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتا ہے، وہ کسی نہ کسی درجے میں صدیق بھی ہے، شہید بھی ہے۔ علماء نے فرمایا اس اعتبار سے ہر کلمہ گو شہید ہے، گواہی دینے والا ہے۔ اور نمازیوں، تمہیں مبارک ہو، تم ہر روز پاک بدن کے ساتھ نماز میں تشہد میں بیٹھ کر اس گواہی کا اعادہ کرتے ہو۔ یاد ہوگا ہم نماز میں پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہی گواہی ہم کلمے میں بھی دہراتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
ارکان اسلام، تو گویا میں عرض یہ کر رہا ہوں ہر کلمہ گو آدمی شہید ہے، گواہی دینے والا ہے، لیکن یاد رکھیں گواہی کی درجہ بندی ہے، گواہی کے درجات ہیں۔ گواہی تین قسم کی ہوتی ہے، ایک زبانی گواہی، ایک عملی گواہی، ایک جانی گواہی۔ ان تینوں گواہیوں میں فرق ہے۔ زبانی گواہی یہ ہے کہ جس بندہ مومن نے ایک مرتبہ کلمہ پاک پڑھ لیا وہ گویا اللہ کی وحدانیت اور سرکار کی رسالت کا گواہ بن گیا۔ لیکن ہم عموماً دیکھتے ہیں آج بہت سارے کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، رمضان کے روزے نہیں رکھتے، احکام اسلام بجا نہیں لاتے۔ ان کی گواہی زبانی گواہی ہے۔ اللہ کرے یہ زبانی گواہی قائم رہے اور خاتمہ بالایمان ہو، لیکن یاد رکھیں اگر آپ کا عمل گواہی نہ دے تو ڈر ہے کہ یہ گواہی چھن نہ جائے۔ اس لیے خدا را صرف زبانی گواہی پر نہ رہو، عملی گواہی میں آؤ۔ اور عملی گواہی کیا ہے؟ احکام اسلام پر عمل کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج بیت اللہ کرنا اگر طاقت ہو، اسی طرح باقی احکام رمضان اسلام کے ان پر عمل کرنا۔ یہ کیا ہے؟ عملی گواہی ہے۔ بولیے یہ کیا ہے؟ عملی گواہی ہے۔ بندہ عملاً سارے کام چھوڑ کر جب نماز کے لیے آیا وہ گواہی دے رہا ہے میرا خالق اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، میرا معبود اللہ ہے، تو یہ عملی گواہی ہے۔ تو زبان سے گواہی، زبانی گواہی، احکام پر عمل کرنے سے عملی گواہی، اور ایک اور آگے درجہ ہے، اور وہ ہے کہ ایک بندہ مومن زبان سے بھی کلمہ پڑھے، اپنے عمل سے بھی کلمے کی تصدیق کرے، اور اگر وقت آئے تو اپنی جان لٹا کر بھی گواہی دے کہ میں جان قربان کر کے کہتا ہوں کہ اسلام سچا دین ہے، اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں۔ شہید جان دے کر اعلان کرتا ہے لوگوں جان سے پیاری کوئی چیز نہیں، اور میں جان اللہ کا قربان کر کے پریکٹیکلی گواہی دے رہا ہوں کہ سب سے پیاری چیز بھی اللہ کی شہادت الوہیت پر قربان۔ یہ شہادت کا، گواہی کا اعلیٰ درجہ ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ شہادت کے تین درجے ہیں، اور سارے شہید ہیں، آپ بھی گواہ ہیں، آپ بھی شہادت دینے والے ہیں۔ زبان سے تو الحمدللہ ہم سب نے کی، دعا کریں اللہ عمل سے بھی گواہی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم روزے دار ہوں، ہمارا حالت روزہ گواہ ہو کہ یہ اللہ کو مانتا ہے۔ ہم زکوٰۃ دینے والے ہوں، ہماری زکوٰۃ دینا گواہی ہو کہ اسے اپنے مال و دولت سے بھی اپنا رب پیارا ہے، اس کی عظمت اور سچائی کی گواہی دے رہا ہے۔ لیکن شہید اپنی جان دے کر گواہی دیتا ہے، اس لیے یہ شہادت کا اعلیٰ درجہ ہے اور اس کا مقام بلند ہے۔ امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں تشریح کرتے ہوئے فرمایا الشہید هو الذی یشہد لصحۃ دین اللہ تعالی تارۃ بالحجۃ والبیان والاخری بالسیف والجنان۔ شہید وہ ہوتا ہے کبھی جو خدا کی وحدانیت کی گواہی حجت اور بیان سے دیتا ہے، اور کبھی وہ خدا کی وحدانیت کی گواہی جان قربان کر کے دیتا ہے۔ فرمایا اس کو شہید وَيُقَالُ لِلْمَقْتُولِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدًا، اور جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے اسے شہید کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ بڑی قابل غور بات ہے۔ اب ماشاءاللہ اہل پنڈادن خان اب شعور کے ماحول میں، اس لیے میں یہ بنیاد بنا رہا ہوں شہید کو کیوں شہید کہا جاتا ہے۔
امام راضی کہتے ہیں کہ وجہ یہ ہے انہ بذل نفسہ فی نصرت دین اللہ، شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ انہ بذل نفسہ فی نصرت دین اللہ و شہادت ہی لہو، شہید اپنی جان قربان کر کے اللہ کے دین کی سچا ہونے کی اونچے بولو کیا کرتا ہے؟ گواہی دیتا ہے۔ گویا وہ اپنی جان قربان کر کے اس کی گواہی دیتا ہے۔ فرمایا اور گویا وہ جان دے کر بتاتا ہے کہ جس دین پر میں جان دے رہا ہوں ہوا الحق، تو وہی دین، بولو وہی دین سچا ہے۔ تو اب اس تمہید کے بعد کہ شہید وہ ہوتا ہے جو زبان سے بھی گواہی دیتا ہے، جو احکام امر سے بھی گواہی دیتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسلام سچا دین ہے، اسلام کے احکام سچے ہیں، اور اپنی جان بھی قربان کرتا ہے۔ تو برادران اسلام، اسی چیز کو علامہ اقبال اپنے رنگ میں پیش کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں جو زبان اور اعمال سے، بڑی پیاری بات اقبال نے کی۔ اقبال کہتا ہے جو زبان اور اعمال سے گواہی دیتے ہیں یہ مقام بندگی ہے، اور جو جان لڑا کر یار کی سچائی کی گواہی دیتے ہیں یہ مقام عاشقی ہے۔ پھر مزید سمجھے، اقبال کہتے ہیں عام مسلمان اور عام بندے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اسلام کی صداقت پر جو گواہی دیتے ہیں یہ مقام بندگی ہے، وہ بندہ ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ لیکن اس مقام بندگی میں ملائکہ بھی آتے ہیں، نوری بھی آتے ہیں، حوریں بھی آتی ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں، غلمان بھی آتے ہیں، عام مسلمان بھی آتے ہیں۔ لیکن علامہ اقبال کہتا ہے لوگوں دونوں جہانوں میں شہید کی عظمت کو سلام اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی الوہیت کی گواہی کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر، مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر، ز نوری سجدہ خائی ز خاکی پیش ازاں خائی۔ اقبال کہتا ہے یا رب العالمین تیری بے نیازی پر میں قربان جاؤں، تو کتنا کریم ہے، لوڑیوں سے تو صرف تسبیح مانگی، تحمید مانگی، ذکر مانگا، جو انہوں نے فخر کیا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم تیری حمد کرنے والے، ہم تیری تسبیح بیان کرنے والے، ہم رات دن تیری حمد بیان کرنے والے، آدم کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اقبال کہتا ہے رب نے کہا اے دن رات میری تسبیحیں بیان کرنے والوں، تم صرف زبانی میرے نعرے مارتے ہو، مجھے وہ چاہیے جو میرے نام پر اپنا خون بھی قربان کر ڈالے۔ تو برادران اسلام میں عرض کر رہا ہوں الحمدللہ ہم شہید تو سارے ہیں، ہم اللہ کی وحدانیت اور اسلام کی صداقت کے گواہ تو ہیں۔ دعا کریں اللہ اس گواہی پر آخر تک قائم رکھے، اسی پر خاتمہ عطا فرمائے۔ لیکن شہید اللہ کے نام پر اپنی جان قربان کرتا ہے اور گرم خون کے قطرے قربان کر کے گویا زبان حال سے گواہی دیتا ہے اے لوگوں جس اسلام کی صداقت کے لیے میں جان جیسی پیاری چیز قربان کر چکا ہوں، میرا خون بھی گواہی دیتا ہے کہ ہوا الحق، تو یہی وہ دین ہے جو ساری کائنات میں سچا دین ہے۔ آپ فرمائیں ایمان سے سن، زبان اور
گواہی جان کی گواہی کے برابر ہو سکتی ہے؟ بولے کیا صرف زبانی گواہی جان قربان کرنے کے برابر ہو سکتی ہے؟ تو بہرحال برادران اسلام، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جنہیں شہادت کا اصطلاحی اور عام درجہ دیتا ہے، جنہیں ہم عام حالات میں عرفی طور پر شہید کہتے ہیں، جو اللہ رسول کے نام پر جان قربان کرتے ہیں، ان کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بلند ہے۔ گویا وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف زبان سے اقرار نہیں کرتے بلکہ اپنے مولا سے عشق کی حد تک پیار کرتے ہیں، اور عشق میں پھر سب کچھ جاتا ہے۔ عشق محبت کا ایک جذباتی جذبہ ہوتا ہے۔ ہر بندہ مومن کے ایمان کی بنیاد حب الہی ہے، اللہ کا پیار ہے، لیکن شہید اللہ سے اپنا پیار عملاً ثابت کر دیتا ہے کہ اللہ کے نام پر اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے عام بندے کے عمل میں اور اللہ سے محبت کرنے والے بندوں کے عمل میں فرق ہوتا ہے۔ اگر میں امام حسین کی سیرت کا مطالعہ کروں تو ہمیں اس تناظر میں، یہ جو میں نے تعریف کی، اس تناظر میں ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت امام حسین صرف اللہ کے عشق کے علم بردار نہیں تھے، بلکہ امام حسین امام عاشقان تھے۔ کیا تھے امام؟ مولانا روم نے ایک بات لکھی، مولانا روم فرماتے ہیں عشق میں سب کچھ جاتا ہے۔ عام دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک بندے کو کسی چیز سے عشق ہو جائے، وہ اپنے عشق پر سب کچھ لوٹا دیتا ہے، اپنا وقت، اپنی دولت، اپنی عزت عشق پر لوٹانا یہ عام روایت ہے۔ تو اگر عام عشق میں بندہ سب کچھ لوٹا دیتا ہے تو خدا کے عشق میں خدا کے عاشق کیا کچھ نہ لوٹاتے؟ اللہ کے عاشق اللہ پر کیا نہیں لوٹائیں گے؟ مولانا روم نے فرمایا کر کے جانو، کر کے مالو، کر کے سر، در طریقے عشق اول منزل است۔ اقبال مولانا روم کہتے ہیں لوگوں محبت کی دنیا میں جان بھی جاتی ہے، سر بھی جاتا ہے، مال بھی جاتا ہے، ہر چیز جاتی ہے۔ ہاں میرے بھائی الحمدللہ آپ اور میں سارے ہم بھی اللہ کی وحدانیت اسلام کی صداقت کے گواہ ہیں، لیکن ہماری گواہی اپنی جگہ، لیکن عاشقوں کا انداز گواہی کا اور اللہ سے وابستگی کا الگ ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا علامہ اقبال نے ایک مقام پر امام حسین کے بارے میں کہا امام عاشقاں پورے بطول سرب آزاد دیس دوستان رسول۔ ہمیں ان باتوں کی لذت اس لیے نہیں آتی کہ مانا ہم نہیں جانتے۔ اب آئیں میں آسان بات کرتا ہوں، امام حسین عالی مقام، آپ کی زندگی کو ہم دیکھیں تو الحمدللہ اللہ حضرت امام حسین اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں اور باقی طور پر اپنے عمل کی گواہی دینے میں اپنی مثال نہیں رکھتے تھے۔ ارے امام حسین اور حسن ان دونوں کو حب الہی کا یہ چسکا ملا تھا کہ ان دونوں بھائیوں نے اپنی زندگی میں 25 مرتبہ حج کیا، مدینہ سے مکہ آ کر کتنی مرتبہ حج کیا؟ بولے 25 مرتبہ حج کیا۔ لیکن برادران اسلام اگر امام علی مقام کے اعمال کو دیکھو ہمیں حب الہی نظر آئے گی، اللہ سے پیار نظر آئے گا۔ امام علی مقام اور امام حسن دونوں بھائیوں نے 25 حج کیے، لیکن اس انداز میں جیسے آج پیر جاتے ہیں اپنے غلام مرید ساتھ عجیب شان و شوکت اور شان کے ساتھ۔ نہیں میرے دوستو،
یہ جنتی جوانوں کے سردار 25 مرتبہ مدینہ منورہ سے مکہ آتے ہیں، لیکن ہر مرتبہ پیدل چل کر مکہ آتے ہیں۔ راستے میں غلاموں نے کہا امامین ہمامین، اے امامان ذیشان سواریاں حاضر ہیں۔ فرمایا لوگوں سواریاں تو ہمارے پاس بھی ہیں، لیکن حسنین عاجزانہ انداز میں عشق الہی کی مستی میں پیدل چل کر یار کے گھر کا دیدار کرنے والے۔ نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، الاسلام، حسینیت، یزیدیت، حسینیت، یزیدیت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، الاسلام۔ میں عرض کر رہا تھا میں کر رہا ہوں میرے دوستوں، آج کو لوگ ہمارے پیر گلیوں میں آتے ہیں، کلمے کی جھنڈیاں آگے پیچھے، لیکن کائنات کے بے مثال پیر اپنے مالک کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو نیاز مندی اور عشق کا یہ عالم ہے کہ حسنین سواری نہیں کرتے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں لوگوں کبریائی والے محبوب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ہمیں تو عاجزی کا پیکر بن کر جانا۔ یہ ہے امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کا انداز حیات، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر آپ کے چونکہ آپ کے دل میں ایک کسک ہوتی ہے کہ قریشی صاحب یا خطیب کب کربلا داخل ہوتا ہے، چلو میں ایک انداز میں وہی بات چھیڑتا ہوں، ورنہ امام حسین کی زندگی کے مختلف گوشے بڑے حسین ہیں، انشاءاللہ ان پر ڈسکس ہوتی رہے گی۔ میں کر رہا ہوں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کریم کی محبت اور عشق کا اعلیٰ مقام ملا، حب الہی کا اعلیٰ مقام ملا، اور آپ نے پوری زندگی اور اپنے اس واقعہ میں ثابت کیا کہ ساری کائنات کا پیار ایک جانب رب ذوالجلال کا پیار۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کی محبت میں انسان اپنا مال بھی دیتا ہے۔ لوگوں نے مال اللہ کے نام پر دیا، ہزاروں مثالیں موجود ہیں، اپنے وطن دیے، اپنی عزتیں قربان کی، لیکن امام علی مقام نے بقول مولانا روم ہر چیز رسول اللہ پر قربان اور اللہ کے نام پر قربان کر دی۔ ایک انسان کے لیے جو انتہائی محبوب، پیاری اور اعلیٰ چیزیں ہوتی ہیں، وہ جان ہے، اولاد ہے، مال ہے، وطن ہے، عزت ہے، یہ ساری چیزیں امام علی مقام نے اس موقف پر قربان کی کہ یزید کی بیعت کا آپ سے مطالبہ ہوا۔ امام علی مقام کا موقف یہ تھا، اس کے کردار کی وجہ سے اور اس کے عوامی رائے کے بغیر آنے کی وجہ سے امام اسے بیعت کے قابل نہیں سمجھتے تھے۔ اپنے اس موقف میں پھر امام حسین کو کتنا نقصان ہوا۔ ارے دنیا ظاہری نقصان دیکھتی ہے، عاشق ظاہری نقصان نہیں دیکھتا، یار کا مزاج دیکھتا ہے کہ محبوب کیا کہتا ہے۔ لہذا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام عشری حاصل تھا اور اللہ کا قرب حاصل تھا کہ امام علی مقام نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور صداقت اسلام پر عملی دلیل نہیں گئی، زبانی تائید نہیں گئی، اپنے عمل سے تائید نہیں کی، بلکہ اپنا سب کچھ فدا کر دیا۔ اور امام علی مقام مدینہ منورہ میں اس وقت تھے جب یزید برسر اقتدار آیا، لیکن امام بیعت نہ کرنے کی وجہ سے مدینہ چھوڑتے ہیں، پھر مکہ چھوڑتے ہیں، پھر سوئے کوفہ روانہ ہوتے ہیں۔
حالات کی گردش نے امام علی مقام کو کوفہ سے ہٹا کر کربلا کے راستے پر ڈال دیا۔ ایمان سے بتائیں، فرشتوں کی لوریوں میں پلنے والا، رسول اللہ کے کندھوں پر لوریاں لینے والا، اس آرام و سکون میں پلنے والا انسان مدینہ کو چھوڑتا ہے، کربلا آتا ہے۔ ارے مدینہ جنتی فضاؤں کا شہر ہے، کربلا کرب و بلا مصیبتوں کی فضاؤں کا شہر ہے۔ لیکن امام علی مقام ان سارے مقام سے گزرے، گویا ثابت کر دیا لوگوں مجھے وطن مدینہ بھی پیارا، وطن مکہ بھی پیارا، لیکن میں دار بدار کیوں ہو گیا؟ رسول کائنات کا نواسا ہو کر، در بدر ہو کر صحراؤں میں کیوں آیا؟ اس لیے کہ یار کے لیے وطن قربان کرنے پڑتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ امام علی مقام مدینہ چھوڑنا گوارا کر لیا۔ میں عموماً کہتا ہوں اللہ آپ کو مجھے سب کو مدینہ لے جائے، اللہ حرمین طیبین کے دروازے وا کرے۔ ایمان سے بتاؤ مدینہ سے بچھڑنا کتنا مشکل ہے۔ اگر 14ویں صدی کے مسلمان کا مدینہ سے بچھڑنا مشکل ہے تو بتاؤ حسین ابن علی کے لیے کتنا مشکل ہوگا۔ ارے اسی حسین پاک کی ایک پھل کے مدینہ میں تو جنت ہے، ریاض الجنہ ہے، اور کربلا کا نام ہی کرب و بلا ہے۔ کرب کا معنی دکھ اور تکلیفیں، بلا کا معنی آپ جانتے ہیں، گویا جو جنت والا شہر چھوڑ کر کرب و بلا ڈیرے لگا رہا ہے۔ کیوں لگا رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ یار راضی ہو جائے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کسی نے جب وطن پوچھا تو شاہ نے آگے فرمایا، مدینہ والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ لوگوں ہم تو جنتوں کے مکین تھے، ہم تو جنتوں کے پڑوسی تھے، ہم تو جنتوں کے ماحول میں پلنے والے تھے۔ آج کربلا کی مسموم اور ان آنکھیوں میں ڈیرے لگانے والا حسین کیوں آیا؟ تاکہ عمل سے ثابت کر دے کہ خدا کے حکم کے بغیر کوئی حکم قبول کرنے کے لیے تیار۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اللہ کے پیار میں، اللہ کے عشق میں اس چیز کی قربانی نہیں دی، اپنے وطن کی قربانی دی۔ مکہ مکرمہ جیسے پیارے وطن کو چھوڑا اور سوئے کوفہ روانہ ہوئے، اس لیے کہ کسی طرح نانا جان کی امت کو جبر و ستم سے بچایا جائے، ظلم و ستم سے بچایا جائے، حضور کی امت کی آزادی رائے کا حق سلب نہ کیا جائے۔ ان کی اپنی رائے سے امام آئے، اور امام بھی ایسا ہے جو میرے نانا کی امت کی امامت کرنے کے قابل ہو۔ لیکن اس موقف میں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے پھر اپنا سب کچھ قربان کیا۔ آپ رجب میں مدینہ سے نکلے، مکہ آئے، مسجد حج تک مکہ میں قیام رہا۔ کوفہ والوں کے خط آ رہے ہیں، حسین ابن علی اگر آپ آ جائیں، ہم نے بیعت روک رکھی ہے، ہم یزید کی بیعت نہیں کر رہے، اگر آپ آ جائیں گے ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ امام علی مقام نے مصعب ابن عقیل کو بھیجا، حالات کا جائزہ لو۔ کوفہ والوں نے بے وفائی کی، ابتداءً تو محب اہل بیت بن کر ہزاروں بندوں نے مسلم کی بیعت کی، لیکن جب ابن زیاد نے دبایا، جب ابن زیاد جیسا ظالم آدمی آ گیا اور اس نے دبایا، امام مسلم کو بھی چھوڑ گئے۔ حضرت مسلم کوفہ میں جب آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد قتل کرنے لگا تو جو آدمی حضرت مسلم کے قریب تھا اس نے دیکھا حضرت مسلم ابن عقیل رو رہے ہیں۔ اس نے کہا سے اے شہزادو، ہاشمی نوجوان
جوانو رونا تمہارا تو شیوا نہیں. فرمایا میں ذات کے لیے نہیں روتا, میں تو حسین ابن علی کے انجام کو روتا ہوں. وہ کیسے؟ فرمایا الزاموں نے میری بیعت کی حسین کے لیے, میں نے امام کو پیغام بھیج دیا, کوفہ والے تیار ہیں, آپ آ جائیں. اب امام مکہ سے روانہ ہو چکے ہوں گے. جو آدمی پاس کھڑا اس کی منت کی, خدا را مسلم کو قتل ہوا چاہتا ہے, میرا پیغام حسین کو پہنچا دو, بتا دو کہ کوفہ والوں کی نظریں بدل گئی ہیں. اس نے وعدہ کیا میں امام حسین تک آپ کا پیغام پہنچاؤں گا. آپ مقام صفصاف تک پہنچے تو حضرت مسلم کی شہادت کی خبر ملی. آپ کو پتا چلا حضرت مسلم کو شہید کر دیا گیا. آپ نے دوستوں کو بلایا, بلا کر فرمایا میرے ساتھیوں, میرے ہم نواؤ, مسلم ابن عقیل شہید کر دیے گئے. اب کوفہ پر ابن زیاد کا تسلط ہے, راستہ پر خطر ہے, میں تمہیں اجازت دیتا ہوں, تم واپس چلے جاؤ. حسین کبھی تم پر کوئی شکوہ نہیں کرے گا. لیکن آپ کے وفادار دوستوں نے, بلکہ ایک روایت میں آیا آپ نے چراغ بجھا دیا. آپ نے فرمایا اب رات ہے, جو جانا چاہتا ہے چلا جائے, میرا کوئی تم پر اعتراض, کسی قسم کا شکوہ شکایت نہیں ہوگا. لیکن آپ کے جانشاروں نے کہا حسین تیرے بعد زندہ رہنا ہمارے لیے عزت کی زندگی نہیں, ہمارے لیے وہ ذلت کے دن آئیں گے. اب جہاں رسول اللہ کا نواسا جائے گا وہیں جان نثار ساتھ جائے گا. آپ کے باوفا ساتھیوں نے واپس جانے سے انکار کر دیا. بہرحال امام علی مقام منزل بہ منزل بڑھتے رہے. لیکن برادران اسلام, ان جان گسل حالات میں ایک ہی چیز مد نظر سامنے آتی ہے کہ اپنے موقف پر امام حسین اس قدر راسخ ہو چکے تھے, بلکہ آپ کو صحابہ کرام نے منع کیا, حضرت عبداللہ ابن عباس نے منع کیا, عبداللہ ابن زبیر نے منع کیا, آپ کے بھائی محمد ابن حنفیہ جو حضرت علی کے بڑے بہادر صاحب علم صاحب بصیرت بیٹے تھے, انہوں نے منع کیا آپ نہ جائیں. آپ کے بہنوئی حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار, جن کے گھر میں حضرت سیدہ زینب تھی اور جن کے دو بیٹے اور محمد میدان کربلا میں شہید ہوئے, انہوں نے بھی کہا, بلکہ اس وقت مکہ میں نہیں تھے, جب آپ مکہ سے نکلے تو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نے پہلے اپنے بیٹوں کو ایک پیغام لکھ کر بھیجا. کہا اے حسین میرے بھائی, میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, تم ہلاکت کے راستے پر جا رہے ہو, جہاں میرا خط ملے واپس آ جاؤ. اور محمد کو بھیج رہا ہوں اور جلد میں بھی آ رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن جعفر طیار بڑے عقل مند بصیرت والے آپ کے بہنوئی تھے. اس کے بعد انہیں بچوں کو بھیجا, خود گورنر مکہ کے پاس گئے, اس کا نام تھا عمر بن سعید. اسے کہا تم حسین کے لیے امان لکھ دو, حسین واپس آ جائیں. لیکن یہ امان نامہ بھی لیا, اس نے امان نامہ بڑی فراخ دلی سے دے دیا. حضرت عبداللہ بن جعفر اپنے ایک ساتھی کو لے کر پہنچے, ملے, امام حسین سے ملاقات کی اور بڑا زور دے کر کہا آپ نہ جائیں. لیکن جب حضرت عبداللہ چچا زاد بھائی بھی تھے, بہنوئی بھی تھے, گھر کے آدمی تھے, جب بار بار اصرار کیا تو امام حسین نے ایک بات کی. آپ نے فرمایا بھائی عبداللہ مجھے نہ روکو, بس اتنا سن لو, رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فامرنی امرا. اے بھائی عبداللہ مجھے حضور کا دیدار ہوا ہے اور حضور کا ایک حکم ملا ہے, وَأَنَا مَادٍ عَلَيْهِ كَانَ عَلَيَّ أَوْلِي. اے میرے عبداللہ بھائی, اب مجھے پرواہ نہیں, جان بھی چلی جائے, جو ڈیوٹی نانا جان سے ملی ہے حسین اس سے کبھی واپس نہیں آئے. یہاں پر ایک بڑی پیاری بات اہل علم نے لکھی, چونکہ ایک شخص علماء ہیں, فرماتے ہیں لوگوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی خواب آیا تھا کہ اللہ کے نام پر اپنا بیٹا قربان کرو, تو حضرت ابراہیم ڈٹ گئے,
عقل سے آگے گزر گئے. کیوں؟ جب محبوب کی محبت آتی ہے تو عقل پھر پیدا ہو جاتی ہے، عقل کا انکار ہو جاتا ہے. بے خاطر کود پڑا آتش روپ میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. جیسے عقل ابراہیم کو نہ روک سکی، ایسے ہی عقل حسین ابن علی کو بھی اپنے نانا کے خواب کی تعبیر کو عملی جامہ پہنانے سے نہ روک سکی. آپ نے جب یہ جواب دیا، حضرت عبداللہ بن جعفر طیار آپ کے وہ بھائی خاموش ہو گئے. لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت انسان کے دل میں اپنے ایک مشن کے لیے، اپنے ایک موقف کے لیے، اب بہت سے علماء نے اس کی تشریح بیان کی، بلکہ وہیں پر تبری میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نے کہا وہ حضور کا کیا حکم ہے مجھے بھی بتاؤ. فرمایا بتانے کی اجازت نہیں، یا میں جانتا ہوں یا نانا جان جانتا ہے. یہ ایک راز کی بات ہے جو میں جانتا ہوں، جو حضور کی بارگاہ سے مجھے حکم ملا میں اس پر چلوں گا. وہ ایک ڈیوٹی تھی، لیکن تعبیریں کرنے والے علماء نے فرمایا گویا اشارہ تھا. حسین ابن علی آج تک بڑی قابل غور بات، آج تک جو خلافتیں رہی وہ حق پر رہی. صدیق کی خلافت حق پر رہی، عوامی رائے پر آئی. عمر کی خلافت عوامی رائے پر وجود میں آئی. عثمان کی حکومت عوامی رائے پر آئی. حضرت علی امام حسن کی حکومت انہی رائے پر آئی. اور پھر جب امام حسن نے خلافت امیر معاویہ کے حوالے کر دی تو وہ بھی ایک گمنہ عوامی رائے قائم ہو گئی تھی. لیکن آج یزید امت مصطفیٰ کی عوامی رائے کا حق مارنا چاہتا تھا. کثیر لوگوں نے بیعت کر لی. علماء نے تعبیر خواب کی یہ کی ہے کہ اشارہ تھا بیٹے آج عزیمت پر ڈٹنے کے لیے تمہیں نکلنا ہوگا تاکہ امت کو پتہ چل جائے. کثیر لوگ فاسق و فاجر کو قبول کر لیں تو کر لیں، لیکن پاک لوگ عزیمت کا پیکر بن کر اپنا کردار ادا کریں. یہ تعبیر بعض علماء نے، بعض باتیں میں تو علماء کے لیے کر رہا ہوں، بعض باتیں آپ کے لیے کر رہا ہوں. بہرحال امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حکم کے تحت چلتے رہے. حالات دن بدن مشکل سے مشکل ہوتے چلے گئے. اور بن یزید آ گیا. اس نے کہا، آپ نے فرمایا تم کیسے آئے؟ کہا مجھے ابن زیاد نے بھیجا ہے آپ کے لیے جو کچھ. اس نے کہا میں وہ تو نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کی نگرانی کروں گا کہ آپ کہیں دائیں بائیں نہ جائیں. حضرت امام حسین چلتے رہے. آپ نے حالات کئی مرتبہ سنے. دو محرم الحرام کو جمعرات کے دن، عموماً یہی روایت نقل کی گئی ہے، 2 محرم جمعرات کے دن امام علی مقام میدان کربلا میں پہنچے. وہاں جا کر آپ جب رکے تو پوچھا اس جگہ کا مقام کیا ہے؟ نام بتایا گیا، نام ہے کربلا. امام حسین کو وہ حدیثیں یاد آ گئی جن میں نانا جان نے رو کر بتایا تھا میرا بیٹا کربلا میں شہید کر دیا جائے گا. امام علی مقام کو وہ باتیں یاد آ گئی، لیکن رک گئے. وہاں پڑاؤ ڈالا. اب مذاکرات ہونے شروع ہو گئے. وہ باتیں کر رہے ہیں. عمر بن سعد 4000 کا لشکر لے کر آ گیا. امام علی مقام کے پاس 100-125 آدمی ہیں، لیکن مذاکرات چل رہے ہیں. عمر بن سعد نہیں چاہتا تھا میں امام علی مقام سے جنگ کروں، لیکن امام علی مقام آپ بھی نہیں چاہتے تھے. حق البصر دونوں نے کوشش کی، لیکن معاملہ خراب شمر نے کیا، اور شمر درمیان میں 9 محرم الحرام کو کود پڑا. ابن زیاد کو کہنے لگا عمر بن سعد بالواسطہ حسین کا رشتہ دار ہے، یہ حسین سے جنگ نہیں کرنا چاہتا. بہرحال جب ابن زیاد نے وارننگ دی عمر بن سعد کو، رائے کی حکومت بھی چھوڑو اور تمہیں قتل کر دیا جائے گا اگر حسین سے جنگ نہیں کرو گے، تو پھر اس وقت وہ تیار ہو گیا. لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق المقدور، آپ جنگ کو ڈالنا چاہتے ہیں. آپ نہیں چاہتے تھے کہ نانا کی امت سے جنگ ہو. 9 محرم الحرام کے مذاکرات کا نتیجہ یہ نکلا، انہوں نے اعلان بیعت کا مطالبہ کیا. آپ نے فرمایا یہ ذلت والا عمل حسین ابن علی سے نہیں ہو سکتا.
ایک پاک ہاتھ پلید ہاتھ میں جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا پھر قتل کے لیے تیار ہو جائیں۔ ان کی فوج کے چند آدمی قریب آئے، حضرت عباس کو آپ نے بھیجا، فرمایا نے کہو کہ اب شام ہوا چاہتی ہے، ہمیں رات کی مہلت دو اور صبح جو مرضی ہے تم کر لینا۔ حضرت دوستو، عموماً میں بتاتا ہوں امام علی مقام نے رات کی مہلت کیوں مانگی؟ جب انہوں نے لیت و لال کیا، آپ رات کے اندھیرے میں بھاگ جانا چاہتے ہیں، فرمایا بھاگنے کے بڑے موقع تھے، ہم بھاگنے والے نہیں۔ اگلی بات جو کی وہ سراسر اللہ کی محبت، اللہ کے عشق پر مبنی تھی۔ آپ نے فرمایا لوگو، میں سمجھ گیا تم میرے خون کے پیاسے ہو، اب میرے قتل کے بغیر تم باز نہیں آؤ گے، لیکن میں رات اس لیے مانگ رہا ہوں، آج زندگی کی آخری رات ہے۔ اگلی بات کرتے فرمایا میرا خدا جانتا ہے مجھے رات کی تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرنا، سجدے کرنا، قیام کرنا کتنا محبوب ہے۔ یہ اشکانہ بات تھی، رات کو دنیا کے آرام کے لیے بنی۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، رات کو اندھیری بنائی گئی تمہیں سکون کی نیند آئے، لیکن جب دنیا کو سکون کی نیند آتی ہے عاشقوں کو محبوب کی یاد ستاتی ہے۔ فرمایا میرا رب جانتا ہے مجھے رات کو اپنے اللہ کو پکارنا، اللہ کو یاد کرنا کتنا محبوب ہے۔ یہ جواب کس قدر محبت الہی میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوا ہے۔ اور پھر امام حسین کے دل کا اندازہ لگاؤ، جب یقینی موت نظر آ رہی ہے، امام علی مقام کو اس وقت کی خیال یہی ہے کہ رات مل جائے محبوب کو یاد کرنا۔ تو امام علی مقام نے رات پھر اسی طرح گزاری، ابتداءً اپنے انتظامات کیے صبح کے لیے اور بقیہ رات اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزاری۔ لیکن برادران اسلام، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حد المقدور جنگ سے ایوائڈ کرتے رہے۔ کیوں؟ یہ میرے نانا کی امت ہے۔ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ شمر نہیں، آپ نے اپنے خیموں کے پیچھے خندق کھدوا کر اس میں آگ جلوائی کہ دشمن ادھر سے آل بیت کے خیموں میں نہ آئے۔ تو شمر لپک کر کہنے لگا حسین مرنے سے پہلے آگ اختیار کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا بدبخت آگ تو تیرے لیے ہے، ہم نے تو دفاعی طور پر کی۔ آپ کا ایک غلام وہ کہنے لگا حضرت اگر اجازت ہو یہ ظالم میرے ابداؤ میں ہے، میں اس کو جہنم رسید کر دوں۔ تو ایسے شریر انسان کے خلاف بھی آپ نے پہلے ہی کی۔ آپ نے فرمایا میں مسلمانوں پر ہاتھ اٹھانا گوارا، خود اپنا موقف یہ رہا۔ لیکن 10 محرم الحرام کا دن اہل بیت اسلام کے لیے جن قیامتوں کا دن آیا، جن مصیبتوں کا دن آیا، وہ سب کے سامنے ہے۔ لیکن برادران اسلام، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ رب العالمین کے ساتھ جو رو لگائی، اور گویا جو میں نے عرض کیا اسلام کی شہادت کا جو موقف اختیار کیا اس پر آخر دم تک ڈٹے رہے۔ اور آپ صبح جب انہوں نے جنگ کرنے کا آغاز کیا، آپ نے فرمایا جلدی نہ کرو، میری بات سن لو، شاید میری بات تمہیں کوئی نہ کوئی ہدایت کا راستہ پیدا کر دے۔ آپ کتنے رحم دل ہیں، وہ ظالم قتل کرنا چاہتے ہیں، حسین اب بھی مجھے انہیں جہنم سے بچانا چاہتے ہیں۔ فرمایا لوگوں دیکھو میں کون ہوں، میرے بارے میں سوچو میں کون ہوں۔ اتنا درد بھرا خطبہ آپ نے دیا اپنے تعارف کے بارے میں کہ جن کے دل میں دھڑکنے والے پہلو تھے وہ یقیناً متاثر ہوئے، لیکن جن پر دنیا کی محبت اور یزید اور ابن زیاد کا خوف طاری تھا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا کسی مسلمان کو قتل کرنے کے لیے جو سبب ہے کوئی ہے میرے اندر، میں نے کسی کا دل دکھایا ہو، میں نے کسی کا خون بہایا ہو،
میں نے کوئی برائی کی ہو, میں نے کوئی ایسا عمل کیا ہو کہ تم میرے خون کے آج پیاسے بن گئے ہو, اے لوگوں تم باز آؤ, اگر میرا خون بہاؤ گے کل اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ آج اللہ کی پوری دھرتی پر میرے بغیر کوئی نواسہ رسول موجود نہیں ہے. اور لوگوں میں کون ہوں؟ اگر میرے بارے میں تم نہیں جانتے تو پوچھو جا کر حضرت ابو سعید خدری سے, حضرت سہل بن سعد سے, حضرت انس بن مالک سے. رسول اللہ کے صحابہ کے نام لے کر کہا. امام علی مقام نے فرمایا اے لوگوں اگر میرے مقام کا تمہیں پتہ نہیں, ان لوگوں سے پوچھو میرا مقام کیا ہے. یہ بات میں بار بار کرتا ہوں, ذرا غور کرو. امام علی مقام شہادت سے تھوڑا وقت پہلے جن کو اپنی عظمت کا گواہ بنا رہے ہیں وہ مصطفیٰ کریم کے صحابہ کرام ہیں. صحابہ کو اپنی عظمت اپنی شان کا گواہ بنا رہے ہیں کہ میری شان ان سے پوچھو. کیا تم نے نہیں سنا رسول اللہ نے مجھے جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا, اپنے بارے میں مختلف باتیں کی تاکہ اب بھی یہ میرے قدر سے باز آ جائیں. لیکن جب وہ دنیا کی محبت ان کی آنکھوں میں سما چکی تھی, ہمارے میرے ساتھ دنیا کے لیے اپنی عاقبت کو خراب کرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا. شمر ویسے بدبخت تھا, اس کے تمام اعمال آپ کے خلاف تھے, لیکن اس کے باوجود آپ نے اطلاع نہیں کی. لیکن جب انہوں نے جنگی صورت اختیار کرنا چاہی تو جو آپ نے ابتدائی اپنے بارے میں بات و نصیحت کی اور بتایا کہ میرا مقام کیا ہے, فرمایا تم نے مجھے خود خط لے کر بلایا ہے, آج بلا کر یہ ظلم کرتے ہو. اگر تمہیں میرا نہ گوارا نہیں, میں بعض روایات میں آپ نے 3 شرطیں پیش کی, بعض میں آیا صرف ایک بات آپ نے کہی. آپ نے فرمایا تم نے خود مجھے بلایا ہے, اگر آج گوارا نہیں تو میرا راستہ خالی کر دو, میں جہاں سے آیا وہاں چلا جاؤں تاکہ تم میرے خون کے گناہ سے بچ جاؤ. دوسری بات کی اگر یہ نہیں تو مجھے جزید سے خود بات کر لینے دو, اگر یہ بھی قبول نہیں مجھے کسی اسلامی سرحد پر جانے دو, وہاں میں زندگی گزاروں گا. وہ 3 آپشن دیے, لیکن محققین کہتے ہیں صرف پہلی بات بعد والی بات بعض تاریخوں کی غلطی ہے. امام علی مقام نے پہلی بات اس لیے کی کہ میں تمہیں اپنے خون کا ذمہ دار نہیں بنانا چاہتا, تم نے خود مجھے بلایا ہے, اب بھی تمہیں میں آخرت کی ذلت سے بچانا چاہتا ہوں. لیکن جب وہ اپنے پروگرام پر قائم تھے تو پھر امام علی مقام نے دفاعی نوعیت میں ان کے ساتھ مقابلہ کیا, اور پھر اس مقابلے کے اندر امام علی مقام اور آپ کے ساتھی انہی میں سے اور بن یزید کی قسمت جاگی جو ابن زیاد کی فوج کا کمانڈر بن کر لینے آیا. اس کے دل میں بات گئی, دھیرے دھیرے قدم آگے بڑھایا. ایک اس کے دوست نے کہا اور تو مرد میدان ہے, اتنی بزدلی تیرے اندر کبھی نہیں دیکھی, آج تو بزدل پگمڑتا اور مرجھایا نظر آتا ہے. اس نے دھیرے سے کہا نادان مجھے کچھ نہ کہو, مجھے نظر آ رہا ہے اگر یزیدیوں میں رہوں تو جہنم میں جاؤں گا, اگر حسین سے مل جاؤں تو جنت میں چلا جاؤں گا. میں اپنے جنتی ہونے کا فیصلہ کر چکا ہوں. اور بن یزید حضرت امام علی مقام کے لشکر میں آ گیا, اس کا بھائی مصعب بن یزید بھی آ گیا, اس کا غلام بھی آ گیا. یہ لوگ حضرت امام علی مقام اور ہر کہنے لگا اے امام ذیشان آپ کو فلاں مقام سے یہاں میں لایا, میں مجرم ہوں لیکن واللہ میں نہیں جانتا تھا. ان ظالموں نے آپ کو بلایا اور بلا کر آج اس ستم کے پے ہو گئے ہیں, لہذا اس نے معذرت چاہی. حضرت ان کی معذرت قبول ہوئی اور امام علی مقام کے ساتھ مل گئے. اور پھر جو کچھ میدان کربلا میں ہوا اس کی تفصیلات بعض علماء بیان کرتے ہیں, لیکن المختصر یہی ہے کہ اس موقف میں جبکہ امام علی مقام قدم قدم پر دین کو مد نظر رکھتے ہیں, اسلام کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہیں کہ میں مسلمانوں پر ہاتھ نہ بڑھاؤں, میری وجہ سے جنگ نہ ہو, میری وجہ سے ان پر میرے خون نہ آئے, اور یہ میرے خون کے
مجرم نہ ہوں۔ جب تمام ان باتوں سے آگے بڑھ گئے اور امام علی مقام کے در پہ ہو گئے تو پھر امام علی مقام کے دوستوں نے، آپ کے وفاداروں نے آپ پر جانیں قربان کی، اور پھر اس قربانی میں امام علی مقام نے کیا کچھ نہیں دیا۔ اپنے اس حق موقف میں امام علی مقام کے بھائی قربان ہوئے۔ آپ کے شیعہ روایت کے مطابق 8 بھائی شہید ہوئے، سنی روایات کے مطابق 5 بھائی شہید ہوئے۔ لیکن دوستو ایک بھائی کہنا بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ کی محبت میں حضرت عباس جیسا باوفا بھائی، عمر بن علی جیسا شیر دل بھائی، جعفر بن علی جیسا بھائی، عبداللہ بن علی جیسا بھائی، حضرت عثمان بن علی، یہ سارے شہید ہوئے۔ ان سب کو قربان اللہ کے نام پر کر کے بھی کیا حسین محبت الہی میں کمزور رہا؟ نہیں، بلکہ زبان حال سے ایک شاعر امام علی مقام کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جعفر و عباس دے کے بھی نہ سید ہاریا، جعفر و عباس دے کے بھی نہ سید ہاریا، اور ہر قربان کر کے زبان ہاتھ سے کہتے رہے تیرا دیتا تینو دیتا تیرے او تم واریا۔ امام علی مقام اپنے اس موقع پر قائم رہے، اور اس میں آپ کے بیٹے، بھانجے، بھتیجے شہید ہوئے۔ میرے دوستو امام علی مقام آپ کے بھائی امام حسن کے 3 بیٹے شہید ہوئے۔ حضرت قاسم، آج جن کے سیرے کی لڑیاں لوگ فرضی پڑھتے ہیں، حضرت قاسم ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے اہل بیت کے بچوں میں آپ زیادہ حسن و جمال والے۔ واقعہ کربلا کے راویوں میں ایک راوی کا نام ہے حمید ابن مسلم یا حمید ابن مسلم، کہتا ہے لوگوں میں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا جب یہ شہزادہ اہل بیت خیمے سے نکلا، یوں معلوم ہوا جیسے 14ویں کا چاند کربلا میں اتر آیا۔ اتنا حسن کا پیکر، اتنا لطافتوں کا پیکر، امام حسن کا جوان بیٹا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جب جاتے ہیں اپنی بہادری کے جوہر دکھاتے ہیں، لیکن جب ظالم نے آپ پر وار کیا تو آپ کے منہ سے نکلا واہ اماتا، ہائے چچا مجھے پکڑ لیجئے۔ حضرت امام علی مقام شیر کی طرح جھپٹے حضرت قاسم کو تھامنے کے لیے، لیکن حضرت قاسم کا لاشا اتنی دیر میں زمین پر آ گیا، اور حضرت امام جب بھتیجے پر پہنچے، اولادوں والے ہم بھی ہیں، امام سے بتائیں اپنے بیٹے کا زخم برداشت ہوتا ہے، دنیا سے جانے والے بھائی کی نشانی قاسم کو دنیا سے روانہ کرنا کتنا مشکل، لیکن حضرت امام حسین ایسے جوان بیٹے اللہ کے نام پر دے کر ثابت کر رہے ہیں لوگوں یہ بیٹے دل کے ٹکڑے بھی آج خدا کی محبت پر حسین قربان کر دے گا، اور انہیں قربان کر کے بھی وہی گواہی اللہ کی وحدانیت اور اسلام کی صداقت اس پر حسین ابن علی قائم رہے، اور ثابت کر دیا کہ میں اپنے موقع پر اپنے رب کے نام پر پیاری سے پیاری چیزیں قربان کرتا ہوں۔ اور ہر حال میں آپ نے اللہ کریم کو خطاب کیا اللہ کے سامنے، جیسے جناب یعقوب علیہ السلام آپ کے ساتھ بیٹوں نے کیا کہ حضرت یوسف کو آپ سے جدا کیا، ایسے ہی جب جزیریوں نے ایک ایک کر کے آپ کے بیٹوں کو شہید کیا، تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام علی مقام کے چھوٹے بیٹے حضرت علی اصغر کے گلے میں جب ہرمل ظالم کا تیر آیا، خون کا فوارہ نکلا، امام علی مقام نے خون ہاتھ پر لیا اور اللہ کی جانب آسمان کی جانب منہ کر کے کہنے لگے مولا یہ جو کچھ کر رہے ہیں حسین اس کا شکوہ صرف تیری بارگاہ میں کرے گا، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنا شکوہ، میں اپنی باتیں مالک تیری
بارگاہ میں رکھوں گا، تو ہی بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ گویا اس حالت میں بھی اکثر کے خون کو بدن پر دیکھ کر بھی حسین یاد کر رہے تھے، تو اپنے محبوب رب کو یاد کر رہے تھے کہ اے اللہ تیری ہی بارگاہ میں حسین کا شکوہ ہے، تیری ہی بارگاہ میں میری دعائی ہے، مالک تو ان سے کل قیامت میں اس بات کا حساب لے۔ لیکن امام علی مقام کے موقف میں کوئی فرق نہیں آیا۔ برادران اسلام، اولاد سے بڑھ کر، جان سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں ہوتی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جان بھی اللہ کی اس محبت کے راستے میں، اسلام کی صداقت کے راستے میں قربان کر گئے، اور گویا بتا گئے کہ اللہ کی وحدانیت اور اسلام کی صداقت کی گواہی کے لیے اگر عام شہید اپنا خون پیش کرتے ہیں تو حسین اپنے جان نثاروں کا خون بھی پیش کرتے ہیں۔ اور آپ نے اسی لیے عزیزم لئی صاحب بھی وہ شعر پڑھ رہے تھے، ہم بھی کہتے ہیں کہ ایک شہید اس کو اپنی قسمت پر ناز ہوتا ہے، اس کا خون قیامت کے دن گواہی دے گا کہ یا اللہ اس خون کا بہنا تیری صداقت، حقانیت اور اسلام کے لیے تھا۔ لیکن جس کے گھرانے کے جوان بچے، بیٹے، بھتیجے اور بھانے شہید ہوں تو وہ اپنے موقع پر قائم رہیں، اس شہید کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس موقف میں ثابت کر دیا کہ اللہ کی صداقت پر گواہی دینے میں حسین نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ لیکن وہ گواہی کیسی قبول ہوئی آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے نام پر جب شہید ہوتا ہے تو برادران اسلام اسے گواہی دینے والا شمار کرتے ہوئے اسے جنت پہنچا دیا جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنا گھر بار جان سب کچھ قربان کرنے والے حسین ابن علی، گویا میں کہتا ہوں کوئی شہید صرف جان پیش کرتا ہے، کوئی مال آدمی پیش کرتا ہے، حسین کریم نے سب کچھ پیش کر کے اللہ کے لیے جو گواہی کا اعلیٰ معیار قائم کیا، اسی کا انعام تھا کہ رسول اللہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پر سمندر کو دیکھ رہے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا نبی رحمت سفر سے گویا آ رہے ہیں، آپ کے بالوں پر غبار ہے، جو معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم کسی طرف سے آ رہے ہیں۔ وَبِجَدِهِ قَارُورَةٌ مِّنَ الدَّمِ، اور آپ کے ہاتھوں میں خون کی ایک شیشی ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے ہاتھوں میں یہ خون کیسا؟ فرمایا دم الحسین و اصحابہ لا ازال التقط، یہ حسین اور حسین کے ساتھیوں کا خون ہے جو میں اٹھاتا رہا۔ گویا اپنے نواسا کی اس بے مثال شہادت کی گواہی مصطفیٰ خود دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے فرمایا شہید تو قتل الحسین آنفا، میں ابھی حسین کے مقتل سے آ رہا ہوں، امام حسین کی شہادت گاہ سے آ رہا ہوں۔ گویا اس بات کی دلیل کہ حضرت کی نگاہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی اس عظیم استقامت، شجاعت اور اللہ کے نام پر سب کچھ قربان کرنے پر تھی۔ اس لیے برادران اسلام امام حسین شہیدوں میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ بے شک صحابہ کرام بھی شہداء ہیں، آل بیت میں بھی شہداء ہیں، لیکن امام حسین کی شہادت چونکہ کئی حوالوں سے بڑی جامع تھی، اس لیے اللہ نے اس شہادت کو دوام بخشا۔ اس کا ذکر باقی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رب کے نام پر اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہا، اسماعیل علیہ السلام بچ گئے لیکن حسین کا گھرانہ بچا نہیں۔ علماء نے مطابقت کرتے ہوئے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے پیار میں ایک بیٹا دینا چاہا، رب نے واپس کیا لیکن ساتھ فرما دیا کہ اے ابراہیم
ہم نے تیرا ذکر بعد والوں میں رکھ دیا، ہم تیرے نام کو بعد والوں میں زندہ رکھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو سلام ہے، ان کی شان اعلیٰ ہے، قربانی اعلیٰ ہے، شہادت اعلیٰ ہے، لیکن حسین ابن علی سارا گھرانہ دے کر اگر اللہ کی الوہیت پر گواہی دے رہا ہے، یہی وجہ ہے آج 1450 سال ہونے والے ہیں، حسین کا نام بھی دنیا میں باقی ہے، آج بھی ان کا نام نامی اپنے غیر سب لے رہے ہیں، اور امام علی مقام کا ذکر پاک ہے۔ تو برادران اسلام، یہ ہے مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ نے رب کی عشق میں، اللہ کے پیار میں ایسی عجیب قربانی اور بے مثل قربانی دی، جس کے بارے میں اقبال نے کہا آج اختلاف رائے ایک فطری بات ہے، لوگوں کو کرنا چاہیے، لیکن آج جب مثلا یہ شعر جو لکھا ہوا ہے، یہ عموماً شعر حضرت خواجہ خواجگاں سیدی غریب النواز معین الدین چشتی اجمیری چشتیوں کے ہندوستان میں بادشاہ کی جانب منسوب ہیں، لیکن بعض کہتے ہیں کہ یہ حضرت خواجہ صاحب کا شعر نہیں، کیونکہ خواجہ صاحب جیسی ذات یہ کب کہہ سکتی ہے کہ حسین لا الہ الا اللہ کی بنا بنیاد ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں اگر یہ شعر تحقیقی طور پر حضرت سیدنا خواجہ خواجگاں کے نبیوں کو جس نے بھی کہا، ہم سارے گواہی دیتے ہیں کہ حسین کیسے بنائے لا الہ الا اللہ ہے کہ کوئی آدمی زبان سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے، حسین نے خاندان دے کر لا الہ الا اللہ کی گواہی دی۔ اسی لیے اقبال جیسا انسان بولا، بہر حق در خاک و خون غلطی کا است، پس بنائے لا الہ گردیدہ است۔ لا الہ الا اللہ کی بنا کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسین کا کردار، آپ کی قربانی، آپ کی شہادت لا الہ الا اللہ کی روشن گواہی ہے، اور ایسی بنیاد ہے جو صحابہ کے بعد امت کے لیے اللہ کے نام پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کی عملی بنیاد ہے۔ اسی لیے اگر حضرت خواجہ صاحب نے یہ کہا تو سچ کہا کہ فرمایا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نگاد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اس کا معنی یہ ہے بعد والی امتوں، بعد والی قوموں کو امام حسین کی عظیم قربانی، امام حسین کی یہ عظیم شہادت درس دیتی رہے گی کہ دنیا والوں لا الہ الا اللہ پر حسین کی طرح سر بھی کٹاؤ، گھر بھی لٹاؤ، تاکہ یار راضی ہو جائے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی، کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم امام علی مقام نے دنیا کو تازہ کر کے دکھایا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اور کوئی مانے نہ مانے، ہم تو کہیں گے پیام کرب و بلا لا الہ الا اللہ۔ ساتھ پڑھیے میرے ساتھ، پیام کرب و بلا لا الہ۔ آپ نے کربلا میں ایک خطبہ دیا جسے تینوں عربی ماخذ نے ذکر کیا، طبری، ابن اسیر، ابن کثیر۔ یہ عالم سمجھتے ہیں کہ بنیادی بات میں نے کیا کی، یہ وہ معتبر خطبہ ہے۔ آپ نے میدان کربلا سے پہلے بیضا کے مقام پر یہ فرمایا، اے لوگوں، ان لوگوں نے شیطان کو اپنا امام بنا دیا ہے، اللہ کی حدیں توڑنے لگ گئے، بیت المال کو ذاتی جاگیر بنا رہے ہیں، اور یہ ظلم کر رہے
رہے ہیں. اگلی بات جو آخر میں کی وہ سچ کہی. فرمایا لوگو انا احق من غیرا، یہ حکومت حرام کو حلال کر رہی ہے، بیت المال کو اپنا مال بنا رہی ہے، شیطان کو اپنا امام بنا رہی ہے. انہوں نے قد ترکوا طاعت الرحمن ولازموا طاعت الشیطان، انہوں نے شیطان کو امام بنایا ہے، رب کی اطاعت چھوڑ دی ہے. فرمایا اس صورت حال کو حسین دیکھ کر مدینہ میں بیٹھا رہتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. فرمایا انا احق من غیرا، اس صورت حال کو بدلنا میرا ہی حق ہے. کیا فرمایا؟ میری ہی ذمہ داری ہے. میں جو آگے بڑھوں اور آج پھر لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاؤں. ایک مصنف نے بڑی پیاری بات کی. فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کا ایک معنی لا خالق الا اللہ، لا مالک الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. لیکن حسین نے یزید کی حکومت کے خلاف سارا گھرانہ دے کر نعرہ لگایا لا حکم الا اللہ، کہ اللہ کے بغیر کسی کا حکم چلے. حسین کو گوارا نہیں، ایسی زندگی موت ہے، ایسی زندگی ذلت ہے، حسین یہ گوارا نہیں کرے گا. لہذا امام علی مقام نے لا الہ الا اللہ کا یہ مفہوم دنیا کو بتانے کے لیے اپنا وطن بھی قربان کیا. مدینے جیسا وطن، اپنا مکے جیسا آبائی شہر بھی چھوڑا، اور عباس جیسے بھائی، عمر بن علی جیسے بھائی، قاسم، اکبر اور اصغر جیسے جان نثار اپنے نور، آنکھوں کا نور بیٹے دے کر بتایا کہ میں سب کچھ دے سکتا ہوں، لیکن لا الہ الا اللہ کا معنی بدلنے نہیں دوں گا. اس لیے کہا گیا نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، حسینیت زندہ باد، الاسلام زندہ باد. اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ آئیے میرے ساتھ مل کر ہم گواہی دیتے ہیں. میرے امام نے سارا گھرانہ قربان کر کے لا الہ الا اللہ کی شہادت کو تازہ کر دیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں پیام کرب و بلا لا الہ الا اللہ، بولے سارے پیام کرب و بلا. ابھی سارے نہیں بولے، ذوق سے بولے اندر باہر سے. پیام کرب و بلا لا الہ الا اللہ، بولے پیام کرب و بلا لا الہ الا اللہ، حسینیت کی صدا لا الہ الا اللہ، حسینیت کی صدا. گویا امام علی مقام نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا یہ موضوع، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی حکم ہماری زندگی کا دستور، ہماری زندگی کا مضمون، ہماری زندگی کا قانون، ہماری زندگی کا دستور العمل نہیں بن سکتا. حسین زندہ رہے گا تو اللہ کا حکم چلے گا، نہیں ہوگا تو حسین اولاد خاندان سب کچھ دے کر بتا دے گا کہ میں دنیا کو لا الہ الا اللہ کا یہ مفہوم سمجھا رہا ہوں. اسی لیے اقبال نے کہا پہلے حق در خاک و خون غلطی دا است، اور پس بے نائے لا الہ گردیدہ است. اور اقبال جیسے انسان کو امام کی شہادت میں اور امام کی قربانی میں کیا نظر آیا؟ سنیے اقبال کہتا ہے لا الہ الا اللہ کا معنی ہے، بولیے کوئی معبود، بولو کوئی معبود نہیں. پہلے گویا صفایا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پھر الا اللہ یہ نقش ہے دل پر. اسی لیے ہمارے چشتی پیر کہتے ہیں، میرے حضور خیال امت کہتے تھے یہ تیرا دل گناہوں
غلاظتوں، ان چیزوں کی ناپاکیوں سے بھرا ہے، یوں کہو لا الہ، ادھر منہ کر کے کہو میں اس دل کی ساری غلاظتیں نکالتا ہوں، پھر الا اللہ کی طرف سے دل میں اللہ کو پارو۔ اقبال کہتا ہے حسین نے اولادیں لے کر گویا کہا، لوگوں نہ اولاد ہے نہ خاندان اتنا پیارا ہے تو الا اللہ کا نقش پیارا ہے۔ اقبال کہتا ہے نقش الا اللہ پر صحرا نوشت اور سطر و نوا نے نجات ماں نوشت۔ اس کا معنی ہے امام حسین نے کربلا کے صحرا میں ایسا الا اللہ کا نقش دکھا کہ آج رسول اللہ کی امت کی دل سے سلام سے الا اللہ نکلتا ہے۔ تو کہیے پیام کرب و الہ کرب و بلا لا الہ یاد کر کے جائیں تاکہ ہماری زندگی اس پیغام سے زندہ رہے۔ پیام کرب و بلا لا الہ، بولیے پیام کرب و بلا لا الہ، حسینیت کی صدا لا الہ۔ ہم جو حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں یہی معنی ہے لوگوں، جب تک حسینیت زندہ رہے گی لا الہ الا اللہ سر بلند رہے گا۔ حسینیت کی صدا لا الہ۔ اور آپ کو آخری پیغام عرض کروں، کربلا کا یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے یار کی لو میں سب کچھ قربان کرو۔ اس لیے میں کہتا ہوں آ رہی ہے وادی کربل سے اب بھی یہ صدا، آ رہی ہے وادی کربل سے اب بھی یہ صدا، عشق والو عشق میں سب کچھ لٹانا چاہیے، بولو عشق والو سب کچھ لٹانا چاہیے۔ عشق میں اللہ کے نام پر مدینہ اگر حسین لٹائے، مکہ چھوڑے اکبر لٹائے، قاسم لٹائے، 5 جوان بھائیوں کی لاشیں حسین اٹھائے، اور کربلا میں وہ امام عالی مقام، اللہ کی قسم میرے دوستو اگر میرے مصطفیٰ سنیں حسین کو روتے ہوئے، سیدہ کو کہیں میری بیٹی فاطمہ سے نہ رونے دیا کرو، اِنَّ بُكَاءَهُ يُحْزِنِي، اے میری ایک روایت میں یحزینی، اے میری بیٹی فاطمہ حسین کو نہ رونے دیا کرو، حسین کا رونا مجھے غم زدہ کر دیتا ہے۔ تو کربلا میں حسین نے سب کچھ قربان کر کے اس آگ کی کیفیت کو نتیجہ کیا نکلا، حسین نے ثابت کر دیا اللہ کے نام پر سب کچھ عشق والوں کو لٹانا۔ اس لیے آ رہی ہے وادی کربل سے اب بھی یہ صدا، بولو عشق والو عشق میں سب کچھ لٹانا چاہیے۔ اللہ کی قسم 18 سالات پر ہاتھ پر اٹھا کر حسین کیا سبق دے رہا ہے، عشق والو عشق میں سب کچھ لٹانا چاہیے۔ آپ آخری حالت میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، گویا بتایا نہ اپنی مجبوریاں دیکھو، نہ اپنا یہ کہو میرے پاس کپڑے نہیں، وضو نہیں، حالات نہیں، بہانہ خور مسلمان نہ بنو، حسین کی طرح دیکھو۔ حسین پر 10 محرم العالم کی ظہر کا وقت کس مشکل میں آیا، کس تنہائی میں آیا، کس بے بسی میں آیا، اور کس عجیب حالت مجبوری میں آیا کہ مدینہ نہیں بلکہ کربلا ہے، اور پانی بند کرنے والوں نے پانی بند کیا ہے، لیکن نماز اللہ کا محبت کا ترانہ ہے، عشق کا ترانہ ہے۔ کیا حسین رک گیا؟ نہیں، بلکہ
اگر پانی نہ ملا تو مٹی سے تیمم کر لیا. کبھی تو میں امام کی نماز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, کہتا ہوں تیمم خاک سے ہووے لہو سے غسل سید کا, تیمم خاک سے ہووے لہو سے غسل سید کا, لبے دریا پہ آنسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو. ہاں میرے بھائی, ان حالات میں سجدہ کرنا بڑا مشکل ہے, لیکن شاید یہ قرض اتار رہے تھے حسین. آپ کہیں گے قریشی صاحب قرض کیسا؟ آپ سوچیں حدیث پاک ہے, میرے کریم نماز پڑھا رہے ہیں, حضور نے سجدہ لمبا کر دیا. حضرات صحابہ کا نکی آنکھ سے دیکھتے ہیں, آقا کا سجدہ لمبا ہو گیا, لیکن کہتے ہیں لوگوں وجہ یہ تھی کہ پشت پر شہزادہ حسین بیٹھا تھا. مصطفیٰ تسبیحیں پڑھاتے گئے, گویا آج حسین کے لیے مصطفیٰ نے تسبیحیں خدا کی بڑھائی. حسین نے کربلا میں سجدہ کر کے بچوں کے لاشوں پر زبان ہاتھ سے کہا, نانا جان راضی رہنا, تیرے سجدوں کی قیمت ڈال کر جا. اسی لیے ہم کہتے ہیں اسی لیے میں کہتا ہوں اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے, اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے. سجدے لاکھوں نے کیے اس کا جدا انداز ہے. اللہ کی قسم میرے بھائی یاد رکھو, سجدہ مومن کی معراج ہے. مومن جب اپنی عزت والی پیشانی خاک پر رکھتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلی. میرے پیر شاہ کرم فرمایا کرتے تھے, میرے بچوں جب سجدے میں جاؤ ناک اور ماتھا زمین پر لگاؤ, زبان سے کہو سبحان ربی الاعلی, تو اللہ کی محبت میں اتنے ڈوب جاؤ. سبحان پاک ہے ربی, میرا رب اعلیٰ جو سب سے اعلیٰ ہے. آپ فرماتے تھے اپنے اوپر رب کی عنایتوں میں ہوتا سن ہو کے جو جملہ بولو, یہی پیار والی تسبیح قبول ہو جائے. اگر ایک بندہ مومن سجدے کی ہی لذتیں حاصل کرتا ہے, حسین کے اس سجدے کی لذت کا عالم کیا ہوگا. گویا امام علی مقام نے بتایا کہ اللہ سے عشق اور پیار اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی کوئی زبان سے دے گا, کوئی عمل سے دے گا. حسین خون سے بھی دے رہا ہے, حسین اولاد قربان کر کے بھی گواہی دے رہا ہے, حسین بیٹے قربان کر کے بھی دے رہا ہے. ایون کے اسی وفا میں حسین کی بچیوں کا پردہ خطرے میں پڑ گیا تو حسین نے بتا دیا کہ عشق والو عشق میں سب کچھ لٹانا چاہیے. بولو بولو عشق والو عشق میں سب کچھ لٹانا چاہیے. واقعہ کربلا کا پیغام یہ ہے, اپنے محبوب رب سے اتنا پیار کرو, اتنا پیار کرو جو راستہ حسین بن علی بتا گئے, جو راستہ امام علی مقام نے بتایا, اور وہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین سے وفا میں سب کچھ مومن کو قربان کرنا چاہیے. دعا ہے اللہ آپ کو اور مجھے شہادت حسین کا فیضان عطا فرمائے. امام علی مقام کی صدقے ہمیں اللہ اپنی محبت اور اپنی ذات سے وابستگی عطا فرمائے. برادران اسلام, یہی امام علی مقام کا عظیم الشان پیغام ہے. دعا اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے. دعا فرمائیے. کل کا پروگرام آپ کو پتہ ہے انشاءاللہ حسب روایت